اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع، یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ اس میں زیادہ تر تاریخیں جو ہیں یہ موسوم ہیں، مربوط ہیں ولادت خانوادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابھی 13 رجب گزری ہے، مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی، اور آج ایک مناسبت سے شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت تھی، اور عنقریب شہزادہ علی اصغر ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آ رہی ہے۔ ان سب مناسبت کے تحت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع تقلید، تمام علماء حق، تمام عالم انسانیت اور عالم اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام خانوادہ اہل بیت کے افراد کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کو اپنا اسوہ حیات بنائیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آغا، اور اس امید کے ساتھ کہ مختصراً آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مقدس اور معتبر ہستیاں اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور بابرکت ولادتیں، بالخصوص 13 رجب المرجب، اور جیسا کہ آج کا دن گزرا، اور اس میں بھی نام ہی شہزادی کا ایسا ہے سکینہ کہ اہل علم جانتے ہیں کہ سکینہ صحیح نہیں ہے، سکینہ لفظ ہے جی، اور سکینہ ہی نام تھا، جو اس مناسبت سے نام رکھا گیا تھا کہ جو واقعاً امام حسین علیہ السلام کے لیے سکون کا ذریعہ تھا۔ بے شک جی۔ تو جو امام معصوم شخصیت کو سکون دے، جی، اس کی شخصیت کیا بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ امام کی یہ بچی بے روایتی 4 سال سے زیادہ کا سن نہیں تھا، جی تو اس میں کیا کمالات تھے جی اور کیا ظاہر ہوا یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن جس طریقے سے امامت کے ساتھ آپ نے حجت اور دلیل بن کر امام کے پیغام پہ مہر لگائی ہے اور امام کا ساتھ دیا ہے، اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خانوادہ عصمت کی ہستیاں جو بچپنے میں بھی کس طریقے سے حجت خدا کا احترام کرتی ہیں، اور اس احترام میں دوسروں کو کس طریقے سے لے آنا اور کس طریقے سے بتانا کہ واقعاً ولی خدا جو ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتا ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ کم سے کم مختصر حالات جو شہزادی کے ملتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پیغام ضرور ملتا ہے، اور تمام اپنے دیکھنے والوں سے اور شہزادی کے جتنے بھی چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے یہی پیغام ہے کہ شہزادی کی ولادت کے دن اور ان تاریخوں کے بہانے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں غور و فکر کریں، انہیں پہچانیں اور ان کی حقیقت سے، ان کی ہستی سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت اور پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم جاوید انکل، میں علی گڑھ سے قدسیہ بات کر رہی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، اور حرام ہے تو کیوں حرام ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ سونا چاندی کے برتن میں کھانا کھانا کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے، اس کی علت اور وجہ تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور
آج کی ریسرچ وغیرہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دھات ہوتی ہے سونا اور چاندی، یہ جو خود معدن ہوتا ہے، اس میں جو تاثیر پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ایسے برتنوں میں کھانا کھانے سے انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی روایتوں میں جو ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے، اور لہٰذا ہم پابند ہیں، اطاعت گزار ہیں ہم شریعت کے، اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آگا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سونا چاندی چونکہ ایک مہنگی دھات ہے، میٹل مہنگا ہے، یہ غریب اور یہ متوسط طبقہ ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ امیر جو ہے اس میں کھانا کھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو دل آزاری نہ ہونا، اور یہ مسئلہ تو ہر اس چیز میں ہے، جی ہر اس چیز میں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ میرا نام حبیبہ خان ہے، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ جب میرے فائنل ایگزامس آنے والے ہیں، جو میرا کوشچن پیپر آتا ہے وہ اس کو دیکھ کے میں جو کچھ مجھے یاد ہوتا ہے وہ میں بھول جاتی ہوں، تو کیا آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں؟ اللہ حافظ۔ یہ ہماری بچی نروس ہو جاتی ہیں جب ایگزام قریب آتا ہے، جو کچھ یاد ہوتا ہے بھول جاتی ہیں، کوئی دعا چاہتی ہیں۔ کہ جو بھی کام کیجئے امتحان سے پہلے یا امتحان کے وقت، اس کام سے پہلے بسم اللہ ضرور کہیے، بسم اللہ کہہ کے شروع کیجئے۔ ایک دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید پڑھنے سے حافظہ یعنی میموری تیز ہوتی ہے، اور پھر جو آپ پڑھیں گی وہ بھولیں گی نہیں، اور چاہے ایک ہی پیج صحیح روزانہ قرآن مجید پڑھیے۔ خدا نخواستہ اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن سیکھیے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو قرآنی سورے جو آیتیں یاد ہیں اس کو زبانی پڑھیے، اس سے خود بخود تیز ہوتا ہے۔ اور جب بھی پیپر آئے، جو کچھ بھی آئے، تو بسم اللہ کہہ کے شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی آپ نے یاد کیا، محنت کیا ہے، وہ برباد نہیں ہوگی اور آپ کو سب یاد آئے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ خدیجہ زہرا ہے اور میں کولکتہ کی رہنے والی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا سجدگاہ جو ہے، سجدے میں جاتی ہوں تو سجدگاہ گھوم جاتا ہے، تو سجدگاہ کو وہ سیدھا کر کے پھر سجدہ کرتی ہوں، تو کیا نماز اس سے ٹوٹے گی تو نہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتی ہوں تو سجدگاہ ماتھے میں پیشانی میں چپک جاتی ہے، تو وہ گودی میں گر جاتی ہے، پھر گودی سے اٹھا کے سجدگاہ ہم رکھ دیتے جب نماز میں، پھر سجدہ کرتے، تو اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں نا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے سیزن میں خاص طور سے، یا بہت سی جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے تو سجدہ کا چپک جاتی ہے، اور جب سجدے سے سر اٹھتا ہے تو پلٹ جاتی ہے، اس کو سیدھا کرنا، یا اگر کہیں اور گر گئی اس کو صحیح رکھ دینا، تو اس سے نماز کے اوپر نہیں، اثر تو نماز پڑتا؟ نہیں، نماز سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جی انسان توجہ رکھے اس کے اوپر تو نماز باطل نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو ناک زمین سے ٹچ ہونا چاہیے، اور کیا کونی بھی ٹچ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ خواتین کے لیے مستحب ہے کہ کوہنی جو ہے وہ زمین سے ٹچ ہونی چاہیے حالت سجدہ، لیکن ناک کا ٹچ ہونا یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے نہیں ہے، وہ مستحبات میں سے ہے کہ مثلا ناک بھی اگر سجدگاہ پہ ہے تو بہتر ہے۔ جی مستحبات میں سے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اسلام میں ایڈاپشن حرام ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں ایڈاپشن حرام ہے، لیکن جو شرائط ہیں وہ بیان فرما دیجیے۔ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور ہم کو محرم اور نامحرم کا خیال کرنا ہے۔ جی اس عمل کے لیے اجازت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ محرمیت کو خیال کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جناب میں نے بہت دنوں سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ واٹس ایپ پہ سوال کرنے کے لیے میں بالکل جاہل تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کس طرح سوال کرنا چاہیے۔
تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو مسائل ایسے ہیں جن کا حل انسان کے بس میں نہیں ہوتا، جیسے موت، کسی کی مرنے سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جانا، اور کیا کسی کے پیدا ہونے سے مسئلہ پیدا ہو جانا، یہ مسائل ایسے ہیں جن کو شریعت کی روشنی میں کس طرح سمجھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بچے کا پیدائش کے وقت ماں کا انتقال ہو جائے اور باپ کی حالت ایسی ہو کہ اس کی پرورش نہ کر سکے اور کوئی صورت بھی نظر نہ آئے اس کی پرورش کی، تو مسائل زندگی میں اس کا جواب چاہتا ہوں کہ شریعت کی روشنی میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کے سامنے کوئی سہارا نہ ہو بچے کی پرورش کے لیے، اور اس کے بعد اتنا سرمایہ بھی نہ ہو کہ کوئی آیا رکھ کے اس کی پرورش کرائے۔ تو اس لیے ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شریعت کے پابند آدمی کیسے بنے۔ اس کا ذرا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کس طرح انداز سے آپ اس کو بیان فرمائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ شاذ و نادر ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے، ایک تو ایک زمانے کے بعد میں ان کی آواز سنائی دی، اچھا لگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے کہ ماں کا انتقال ہو جائے، شیرخوار بچہ ہے، باپ کے پاس اتنی آسائش نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے اور خدمت گزار مہیا کر سکے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ مسائل زندگی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ شریعت کے لحاظ سے کوئی یہاں پر رکاوٹ ہو، اور معاشرے اور سماج میں انسانیت بھی تو کوئی نام کی چیز ہے۔ انسانیت کے ناطے کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اس کو سنبھال سکتا ہے، ایسا بچہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتنی بے رحم ہو جائے دنیا اور نہ ہو پیسہ نہ ہو مال، لیکن ایک شیرخوار بچہ، اور شیرخوار کیا دودھ پیتا ہو بچہ، ممکن ہے 2-4 مہینے بعد ماں مر گئی ہو، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا انتظام معاشرے اور سماج میں لوگ کر لیں گے، اور شریعت نے اس بات سے روکا نہیں ہے۔ جی، اور ہوتا ہی ہے، روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، تقریباً ہوتا ہے ایسا، اور ایسا جی، نہیں ہے کہ لاوارث چھوڑ دیا جائے ایسے جی، بچوں کو، اور ایسا نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، بڑا ایک اہم سوال ہے جس کے جواب سے ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا اور اصلاح بھی ہوگی، اور ماشاء اللہ تعالی چینل وین کے علماء کے لیے دعائیں بھی ہوگی۔ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان، یا علی بغض کا کفر والنفاق، اس کا ترجمہ بیان فرمایا۔ اور یہاں کسی نے سوال کیا ہے کہ حضور پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر فرقہ، یعنی جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں آج مسلمان بھائیوں کے، سب کلمہ گو ہیں نبی کے، آپ نے اپنے آپ کو کسوٹی پیمانہ کیوں کر نہ بنایا، اور مولا علی علیہ السلام شیر خدا ولی اللہ کو کسوٹی پیمانہ بنایا کہ یا علی آپ کی محبت تقوی ہے، ایمان ہے، اور یا علی آپ کی دشمنی بغض اور کفر والنفاق ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم حضور پاک کے اس فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ آگاہ اس حدیث پاک کی تشریح فرمائے تاکہ تمام دنیا میں مسلمان بھائیوں میں محبت اور اتحاد بین المسلمین قائم ہو۔ اس غدیر مولا کے بارے میں سب ایک نظر آئے، جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ حدیث مبارک جو ہے متفق علیہ ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، معتبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اس سلسلے میں جو ہمارے بھائی کا سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ یقیناً یہ روایت معتبر ہے، محقق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ذرا سا ہمیں اپنی نظروں کو وسیع کرنا چاہیے۔ جو ہماری دید ہے، جو ہمارا دیکھنے کا اور سوچنے کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ساری انسانیت تک نہیں پہنچ سکا۔ نہ جانے کتنے ایسے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک کے قائل نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو معلوم بھی ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ عالم اسلام پورا متفق ہو جائے گا
اس حدیث مبارکہ پہ؟ نہیں، یہ حدیث ہے، یقیناً اس حدیث کا ایمان اور اس حدیث کی رمق اسی کو ملتی ہے کہ جو خلوص دل کے ساتھ اس راستے پہ، حق کے راستے پہ آئے اور وہ تلاش کرنا چاہے کہ قرآن مجید نے کس دین کو پیش کیا ہے، اللہ کے رسول نے کس دین کو پیش کیا ہے، اور خود اللہ کے رسول نے، ورنہ کسوٹی ایسا نہیں ہے، کسوٹی قرآن بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ خود سرکار رسالت مآب کی ذات بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مولا متقیان امیر المومنین کی ذات بھی ہے۔ یہ تینوں مل کے، قرآن اور اہل بیت مل کے کسوٹی ہے ایمان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا علی کی ذات کو کسوٹی بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا میں ایسے لوگ جو صرف علی علی کیا کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ بغیر نبی کے، بغیر قرآن کے علی علی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر طریقے سے نہ ہی افراط کی منزل میں جانا ہے، نہ ہی تفرید کی منزل میں جانا ہے، اور اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے مولا کی ولایت کو، حقانیت کو لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، تاکہ ہمارا عمل دیکھ کے لوگ اس دین سے قریب ہوں۔ اگر ہم بے عملی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے صرف زبان سے علی علی کہنے سے کوئی علی والا نہیں بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. My first question is why we read last two rakats of namaz in a silent mode. یہ غالباً ہمارے بھائی کا جو سوال ہے مکمل نہیں، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ظہرین یعنی ظہر و عصر اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی پچھلی دو رکعت جو بعد میں پڑھی جاتی ہے، یہ سائلنٹ موڈ میں کیوں ہوتی ہے؟ لیکن جو بھی سائلنٹ موڈ میں نماز ہوتی ہے، جو بھی نماز دو طریقے سے بیان کی گئی ہے، یا اخفاتی ہے یا جہری ہے۔ اخفاتی کا مطلب سائلنٹ موڈ میں پڑھنا ہے، جہری یعنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی، علل الشرائع میں جو روایت ہے، جو کتاب ہے علل الشرائع، اس میں شیخ صدوق نے روایت نقل فرمائی ہے کہ خداوند عالم نے اس نماز کو جو اندھیرے میں ہوتی ہیں اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھو۔ ممکن ہے اس زمانے میں ایسا رہا ہو کہ کسی جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، روشنی نہیں ہوتی تھی معمولاً اس زمانے میں، تو آواز سے لوگ جماعت کے قریب آ جائیں، اور کیونکہ جب دن میں ہوتی تھی نماز تو لوگ روشنی میں سورج کی دیکھتے تھے، اس لیے وہاں پر بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علل الشرائع میں روایت موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ان چیزوں کی علتوں کو ہمیں نہیں جاننا چاہیے۔ خداوند عالم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اطاعت ہے۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ جیسے نماز کے بارے میں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، نبی کریم نے فرمایا۔ تو اب اگر نبی کریم نے بلند آواز سے پڑھا ہے تو ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، اگر نبی کریم نے آہستہ پڑھا ہے تو ہمیں آہستہ پڑھنا ہے۔ اصل مقصد یہاں پر اللہ کی عبادت میں نبی کی اطاعت ہے کہ ہمیں اسی اطاعت کے مطابق پیروی کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سمینہ ہے، مجھے بچہ ہوا ہے، بچہ ہو کے 2 مہینے ہوئے، لیکن مجھے ابھی تک چھاتی میں دودھ نہیں اترتا۔ مجھے کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے مجھے بہت دودھ آئے، اور میں یاسین بھی پڑھ کے پانی پیتی ہوں روز۔ کوئی دعا یا آیت بتائیے اور میرے لیے دعا کیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ ان کا شیر خوار بچہ ہے لیکن سینے سے دودھ برآمد نہیں ہوتا، اس کے سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں؟ جس طریقے سے آپ یاسین پڑھ کے پانی پیتی ہیں، سورہ الحمد پڑھ کے پانی پیجئے، انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس کے سلسلے میں آپ جو تجربے کار عورتیں ہیں، بزرگ عورتیں ہیں، ان سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گی، بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ آج کے دور میں علاج موجود ہے اس چیز کا، اور ایسی دوائیں موجود ہیں حکیمی اور آیورویدک کہ جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور دودھ آتا ہے اور اترتا ہے۔ اور دعا کے طور پر آپ
سورہ الحمد کو پڑھ کے پانی، جب بھی پانی پیجیے سورہ الحمد پڑھ کے پیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، واجب نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ بحالت مجبوری عذر ہے کوئی یا جان بوجھ کے واجب نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر طاقت و توانائی ہے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن مجبوری ہے تو پڑھ سکتے ہیں واجب نماز۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسکول 10 بجے جاتی ہوں، اس کے بعد 4 بجے آتی ہوں، تو ظہر کی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ یہ بچی کا سوال ہے کہ یہ 4 بجے گھر واپس لوٹتی ہیں، ظاہر ہے 4 بجے سورج غروب نہیں ہوتا، تو کیا ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھنا ہی ہے، جس وقت نماز کا وقت ہوا ہے اس وقت آپ اسکول میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن 4 بجے تو یعنی تقریباً اپنے ملک میں تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ سورج غروب کہیں پہ بھی نہیں ہوتا 4 بجے، جی لہٰذا فوراً اسکول سے آ کے آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ولادت علی امام علی علیہ السلام مبارک ہو، اور ایام البیج کے ان دنوں میں دعا کی خاص اجتماع۔ ہاں، خاص میرا یہ میسج ہے، جزاک اللہ خیر، یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ یوٹیوب پہ کلپ ڈالتے ہو، اس سے ہمیں بہت معلومات ملتی ہے، اور کئی مس ہو گئے ہوئے پروگرام ہمیں دیکھنے مل جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ایسی والی کلپیں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو آپ بھیجو، جس سے لوگوں کو اپنے اپنے ٹائم سے، اپنے اپنے حساب سے دین کے طرف آنے کا موقع ملے، کیونکہ کئی بار لائیو پروگرام مس ہو جاتے ہیں تو وہ مس ہی ہو جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر کبھی بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی اس دنوں میں یوٹیوب پہ یہ پروگرام آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت آسانی اس سے ہوتی ہے، اپنے اپنے ٹائم سے، اپنی اپنی سہولیت سے انسان دین کے قریب ہوتا ہے، اور آپ کی جو خدمت ہے اس کو صحیح انجام ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ زیادہ تر چینل ون کے پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور جو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ایڈمن سے گزارش کریں گے، انشاءاللہ آپ کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض ہو۔ میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 14 ستاروں میں جناب زینب کی شہادت اتوار کی رات 14 رجب ہے، تو اس سے مراد 15 کا دن نکلتا ہے یا 14 کا ہی دن ہے؟ اس کا ذرا جواب دینے کی زحمت کرے۔ اچھا، خدا حافظ۔ ہماری تاریخ جو ہے پورا شعب دور سے گزری ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف تاریخیں ہیں جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی، اور جو 14ویں شب رجب کی، تو یہ 15ویں دن گنا جائے گا یا 14 دن کا دن گنا جائے گا؟ نہیں، خود 14 ستارے میں جو روایت نقل کیا انہوں نے عائشہ بنت الشات کی کتاب سے نقل کیا ہے مرحوم نے، جی، اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو کتاب ہے بطلۃ کربلا، یعنی جسے کہتے ہیں چیمپئن، کربلا کی چیمپئن، ایک کتاب شہزادی زینب کے بارے میں بڑی اچھی کتاب لکھی انہوں نے، اور اس میں جو انہوں نے تاریخ لکھی وہ یہی ہے۔ اور دوسری کتابوں میں جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے شنبہ، یہ شنبہ نہیں ہے، 14 ستارے میں بھی شنبہ لکھا ہے، شنبہ 14 رجب کی رات، سیٹرڈے، ہاں جی، سیٹرڈے۔ جی، دوسری کتابوں میں یک شنبہ، سنڈے اور 15 رجب لکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں وہی ہے، اگر رات میں بھی انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے شہزادی کی، جو جیسا کہ خود انہوں نے بھی ذکر کیا ہے 14 ستارے میں، تو وہ رات کا ہی وقت تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ شب 15 کی، تو 15 کو ہی شہادت منائی جاتی ہے، اور 15 کو ہی حساب کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں بہت بڑا ہال ہے، لیکن ایک طرف قبلہ رخی باتھ روم ہے، تو ہم نے اس پہ کباڑ ایسا چڑھوا لیا شٹر ٹائپ کا کہ ہم اسے بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، خدا حافظ۔
सिस्टर जिस तरह बता रही शटर डाल के वहाँ पर बाथरूम पे और क़िबला रुख है, वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं? कोई हर्ज नहीं है, नमाज सही है। हमें हम्माम के अंदर या टॉयलेट के अंदर मसलन बड़ा इतनी बड़ी जगह में हो कि वहाँ पर मकरूह है नमाज, वहाँ भी आराम नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर दरवाज़ा है और क़िबला रुख हो भी तो कोई हरज नहीं है, उस पर पर्दा है या दरवाज़ा है तो कोई हरज नहीं है। सामने खुला हो तो ठीक है, आदमी के जहन में कुछ और ख्यालात आएंगे, लिहाजा कोई हरज नहीं है, नमाज सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा सवाल ये है कि जिस कमरे में डिलीवरी होती है क्या वो कमरा नजिस हो जाता है, और अगर नजिस हो जाता है तो किस तरह से पाक किया जा सकता है, और जिस कमरे में डिलीवरी होती है क्या वो पूरा घर नजिस हो जाता है, और अगर नजिस हो जाता है किस तरह से पाक किया जा सकता है, इस बात को वाज़ेह करें। जिस कमरे में डिलीवरी होती है वो कमरा नापाक हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ निजासत है अगर कहीं पे लगे तो उस निजासत को पाक कर दिया, पाक हो गई। अब पैदाइश के वक्त अगर खून गिर गया ज़मीन पर या कपड़े पर तो वो कपड़ा नजीस होगा, वो ज़मीन नजीस होगी उतनी, ना ये कि वो पूरा मकान, वो पूरा हॉल सब नजीस हो जाए, ऐसा नहीं है। और पाक भी उस जगह को करना है जहाँ निजासत लगी हो, और उसको पाक कर लिया तो पाक हो जाएगी वो जगह या वो मकान, हर वो कमरा सब पाक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला एक दूध के हवाले से है। फ़र्ज़ करें मैंने किसी का दूध पिया है और मेरे वालिद जो है दूध के वालिद, उन्होंने किसी और का दूध पिया है, तो क्या हम मेरे दूध के वालिद की माँ यानी दूध की माँ मेरे महरूम है या ना महरूम है, यानी किस हद तक महरूम हो सकते हैं दूध के रिश्ते से? इन्होंने हालत रज़ात में 2 साल से कम उम्र है इनकी, इन्होंने किसी खातून का दूध पिया, इनके वालिद ने किसी खातून का बचपन में दूध पिया है, तो वो खातून इनके लिए क्या होंगी? भाई देखिए, दूध पीने की जो शर्तें हैं जी, अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं, इस सवाल को मैं बहाना बना के बता दूं, दूध पीने की शर्तें हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने दूध पिला दिया, 1, 2 बार 3 बार पिला, कुछ नहीं पूरे होता दिन भी पिला दिया तो भी नहीं जी। उसमें देखिए शर्तें हैं, कितनी बार पिए। यहाँ तक कि रिवायत में है, जो फतवे की और हुक्म की जो रिवायतें, उसमें ये बयान किया गया है कि गोश्त और पोस्त उसके मसन उग जाएं दूध पिलाने से जी। तो अगर वैसा है दूध पिलाया गया और वैसा सादिक है तो फिर जो कुछ भी नसब के ज़रिए से हराम होता है, महरम हो जाते हैं, वो सब दूध के ज़रिए से भी महरम हो जाते हैं। ये बिल्कुल कानून है। लिहाजा जिसका दूध आपने पिया वो उससे जितने भी रिश्ते हैं सब महरमियत में आ जाए। आपके वालिद के ने जिसका दूध पिया है वो औरत, वो मोहतरमा और उनके जो भी रिश्तेदार हैं जो वालिद के लिए महरम है, वो सब आपके लिए भी महरम है। बस शर्त वही रहेगी कि जो शरायत हैं जी, शरायत की बुनियाद पर बस उसी पे महरमियत कायम होगी। मशहूर हदीस है जिसको फ़ुक़हा ने बयान किया, युहरम बिर्रिदा मा युहरम बिन्नसब। जी बेशक, रज़ाअत से वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो नसब के ज़रिए, यानी महरमियत का मेयार वही है कि दूध पिलाने की अगर शर्तें पूरी हैं तो जैसे नसब के ज़रिए से वैसे ही रज़ाअत के ज़रिए से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बोल रही हूँ भोपाल से। मेरे भाई के रिश्ते की 1000 तलाश के बावजूद कहीं अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई दुआ बताएं। 1000 रिश्ते देखे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी दुआ बता दीजिए। ये दुआ नहीं, इसके लिए दवा कराएं जी। 1000 रिश्ते देखे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए तो फिर भी मुसीबत होती है, लड़कों के लिए कोई मुसीबत नहीं है। और मैं अफसोस के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ घरों में मैंने ऐसे देखा कि बहनें या औरतें, माएँ छलनी लेके निकलती हैं जी, और ऐसे रिश्ता तलाश कर रही हैं। अभी यानी जाहिर है कि हम इसी बम्बई में एक लड़के ने मुझसे इस्तिखारा दिखाया रिश्ते के लिए। मैंने कहा भाई तुम्हारी शादी तो होगी नहीं। तो कहने लगे मौलाना आपने ऐसे क्यों कह दिया? तो मैंने मजाक के मैंने कहा भाई तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर की जो तुम्हारी मालिक हैं, तुम्हारे रिश्ते की बहनें हैं,
اور وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی. کتنے استخارے تم دکھا چکے اب تک شادی کے لیے. مسئلہ یہ ہے آپ کے بھائی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, آپ لوگ پیچھے ہٹیے. اسلام نے رشتے کا جو معیار بنایا ہے وہ دین اور تقوی ہے. اگر کسی انسان نے دین اور تقوی کے لیے اور دین و تقوی کو معیار بنا کے شادی کیا تو جمال اور خوبصورتی, دولت اور ثروت سب اس کے ساتھ آ جائے گی. لیکن اگر انسان خوبصورتی تلاش کر رہا ہے, اگر انسان مال و دولت تلاش کر رہا ہے, تو نہ مال و دولت اور خوبصورتی کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا. لیکن حدیث نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان دین اور تقوی کو معیار بنائے, لہٰذا آپ بھی رشتہ تلاش کرنے میں دین اور تقوی کو معیار بنائیے اور پھر آگے بڑھیے, انشاءاللہ ہوگا. اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو بزرگوں سے, جو رشتے لگانے والے ادارے ہیں, ان سے بات چیت کیجئے, انشاءاللہ حل ہوگا. یہ کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے, میں نے عرض کیا یہ دعا کیجئے کہ میدان میں اتر کے اس کے لیے کوشش کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. میرے کو ایک دن خواب دکھا تھا کہ ایک آپا جان بول رہی تھی کہ آپ ناد علی پڑھواؤ اور آپ کے گھر کی پریشانی دور ہو جائے گی. سجاوٹ ہو رہی تھی, میں نے پوچھا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے بولا یہ ناد علی ہوئے گی. تو میں بولی ناد علی کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے بولا آپ مسلمان ہو کیا؟ میں نے کہ جی ہاں. تو بولے آپ کو ناد علی نہیں پتا, تو ناد علی پڑھاؤ. پھر ایسے 4-5 عورتیں آ کے ناد علی پڑھ رہی تھی. ناد علی کیا ہوتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے, اور پڑھوانا صحیح ہے کہ نہیں, یہ ضرور بتانا. السلام علیکم. انہوں نے خواب دیکھا, یہ دو الگ باتیں. ناد علی تو خیر ہم سب پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن یہ خواب دیکھا تو خواب کی تو خیر تعبیر نہیں بتائی جاتی یہاں, لیکن یہ کیا فرمانی ہے, آپ کچھ سمجھ میں آیا تو فرما دیجیے. ناد علی ایک دوہا ہے جس کو علی علیہ السلام کے چاہنے والے عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور جب نبی نے پکارا ہے مولا علی کو تو ہم سب بھی پکارتے ہیں اپنی مشکلوں کے حل کے لیے. بے شک جی. اس کا کوئی واجبی عمل نہیں ہے. ناد علی ایک دعا ہے, جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو پڑھیے. خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو خواب میں دیکھا گیا, آپ کو پرچہ لکھ کے دے دیا گیا اور آپ ایسا کیجئے, اس کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو ضرورت نہ بھی پیش آئے تو بھی برکت کے لیے ناد علی پڑھیے, اور اگر ضرورت ہو تو اپنی حاجت روائی کے لیے ناد علی پڑھیے, جو دعا ہے ناد علیًا مظہر العجائب تجد عون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی, میرا سوال کا جواب پلیز دیجیے. کیا نوڈل کھانا حرام ہے؟ یہ ہماری بچی کا غالباً سوال ہے, نوڈلز کھانا کیا حرام ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. نوڈلز میں اگر کوئی حرام چیز ملی ہو تو حرام ہے کھانا, ورنہ جو عام طور سے ہے مارکیٹ میں بازار میں اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل مولانا صاحب, میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب, اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. پہلا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو اہل سنت میں سے ہیں, وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جیسے ہمارے آپ کے جتنے امام ہیں, پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک, 12ویں امام تک, کیا ان میں بھی وہی معجزات کی صلاحیت ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم میں ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم بہت مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, 2,000 سال پرانے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے, کوڑیوں کو صحیح کر دیا کرتے تھے, آنکھ دینے والوں کو کر دیا کرتے تھے. تو کیا آپ کے جتنے بھی امام ہیں, جتنے بھی پہلے دوسرے امام 8ویں امام, ان میں بھی وہ معجزات ہیں؟ تو اگر ہیں تو بتائیے حدیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس سوال کی آپ خود وضاحت کریں ون چینل کے پلیٹ فارم سے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے جاوید صاحب اور مولانا صاحب کہ یا کاشف الکرب ان وجیل حسین علیہ السلام ایک شکر پہ بحق حقیق الحسین علیہ السلام, یہ جو تسبیح ہے یہ کتنے دن پڑھنا چاہیے اور اس کا عدد کتنا ہونا چاہیے, اور کس دن سے شروع کرنا چاہیے اور کتنے دن تک پڑھنا چاہیے؟ اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر دیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم. ہر نبی کو الگ الگ معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات الگ ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات الگ ہیں, اور ظاہر جو معجزات سرکار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے
उनमें से कई मोजज़ात अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम को दिए गए। हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे, नबी के बारे में नहीं मिलता कि मुर्दों को ज़िंदा किया। तो पहला सवाल तो उस मुसलमान से ये है कि क्या हमारे नबी भी वही मोजज़ात करते थे जो हज़रत ईसा करते थे? फिर हमारे इमामों पे आए वो। बहरहाल हमारे इमाम मोजज़ नुमा थे, उस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो हम बहुत ही माजरत और माफ़ी के साथ अपने जवानों से और अपने भाइयों से ये कहेंगे कि तारीख़ को हमें अपने मुताले में, अपने रीडिंग में रखना चाहिए। बेशक जी। ताकि इन चीज़ों की बातों को जो है आप खुद बयान कर सकें जी। ये चीज़ें मुअजिज़ा लाना ये उस ज़माने की जाहिल कौम के लिए था कि जो तबलीग हक़ को कबूल नहीं करते थे और मुअजिज़े की ज़िद करते थे। तो उस ज़माने में हर नबी का अपना ख़ास मुअजिज़ा था और उसको बयान किया है जी। लेकिन अगर हमको मालूम हो तो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर मुर्दा ज़िंदा करने की बात है तो वो भी किया है अइम्मा ने। अगर सूरज और चाँद की गुफ्तगू है तो उस पर भी तसर्रुफ़ किया है। दरख्तों को बुलाया भी है, जानवरों से गुफ्तगू भी की है, संगरेज़ों को हाथ पे लिया है तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारे मोजज़ात अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में पाए जाते हैं। अगर हमें मालूमात हो, अगर मुताला करें तो ये सब कुछ पाए जाते हैं। लिहाजा और जब हमारे नबी ने ये फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के जैसे हैं। तो जब नबी की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी अंबिया जो आए हैं उनके जैसे हैं, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम उनसे कहीं अफजल व बरतर हैं। बेशक बेशक। और ये हकीकत है कि जनाब ईसा आएंगे और हमारे आखिरी इमाम, आखिरी हुज्जत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मुत्तफ़िक़ अलैह, शिया सुन्नी सब मानते हैं इसको। जी जी। इसलिए इसमें कोई शक व शबे गुंजाइश नहीं है कि अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकाम व मंज़िलत बहुत बड़ा। दूसरा जो इनका सवाल है, या काशिफुल कर्ब अनवजिल हुसैन, जो ये तस्बीह है, ये मौलाना सादिक हसन साहब ने फरमाया 132 बार इसका अमल, तो ये कहाँ तक के? जी है, और मुख्तलिफ उलमा ने बयान किया है। एक बुज़ुर्ग आलिम गुज़रे हैं, अल्लामा कश्मीरी साहब, मरजा थे, तकरीबन 20 साल हुआ अभी उनके इंतकाल को, और हमने देखा था उनको क़ुम मुक़द्दस में। उनका कहना यह है कि अगर इंसान तवस्सुल करना चाहता है अपनी किसी भी ज़रूरत और हाजत के लिए तो 2 रकात नमाज पढ़े जी, सुबह की नमाज के जैसे, उस नमाज को हदिया करे शहज़ादी की खिदमत में, शहज़ादी कायनात की खिदमत में। तस्बीह पढ़े उनकी, वो भी हदिया करे शहज़ादी की खिदमत में। और उसके बाद फिर 133 मरतबा इस तस्बीह को पढ़े, 133 मरतबा, 133 जी। ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है उसके अदद हैं जी। ऐन का अबजद के एतबार से 70 नंबर है जी, बे का 2 है, अलिफ का 1 है और सीन का 60 है जी। तो ये 133 टाइम पढ़ना है। और यही या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम, 133 मरतबा पढ़ना है। कोई इसकी तादाद नहीं है। हाँ, बहुत ही अहम काम है। अगर इंसान को, तो उलमा ने कहा है कि 40 दिन की पाबंदी कर ले, जिस एक वक्त बना ले, मसलन सुबह की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, जब भी एक वक्त बना ले और उस वक्त पर 40 दिन तक लगातार करे। इसके आसार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फ़वाइद हैं, और इंसान को कोई भी, बहरहाल इंसान ज़रूरतों से खाली नहीं है, तो जिस किस्म की भी ज़रूरत है इंसान इसके ज़रिए से हासिल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रीन चैनल है। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिहार, पटना बिहार से हैं मैं, तो हमको बात करनी है। किस तरह से बात करेंगे, कैसे करेंगे, बताइएगा। तो आप बात कर रही, आप बात करी तो रही थी अभी, आप गुफ्तगू फरमाइए, आप टेलीफोन कीजिए, सवाल अपना भेजिए, इंशाअल्लाह हम जवाब ज़रूर उलमा की खिदमत में पेश करेंगे कि सवाल आपका, और उलमा जवाब देंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे और उलमा जवाब देंगे आपके सवालात का। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम जावेद भाई और मौलाना साहब, मेरा सवाल है कि बेसिकली ये मेरी मदर इन लॉ का सवाल है,
انہوں نے بولا ہے پوچھنے کے لیے کہ میرے فادر ان لا نے پراپرٹی لی تھی اپنی ڈیتھ سے پہلے، اور جس میں مکان آدھا بنا ہوا لیا تھا، اور اس کے بعد لینے کے بعد آگے زمین پہ آدھا مکان بنوایا تھا، اور میری مدر ان لا کو یہ علم میں نہیں ہے کہ اس پراپرٹی پہ خمس نکالا گیا تھا کہ نہیں۔ تو اب کیونکہ فادر ان لا حیات میں نہیں ہیں، ابھی میری مدر ان لا کو خمس اس پہ نکالنا ہوگا یا نہیں، ان پہ واجب ہے خمس نکالنا اس پراپرٹی پہ کہ نہیں، اور اگر نکالنا ہے تو کس حساب سے نکالنا ہے، اس کا جواب دیں۔ شکریہ۔ انہوں نے سوال تو کر لیا لیکن وضاحت نہیں کی کہ یہ مکان جس میں رہ رہی ہیں یہی واحد مکان ہے یا انویسٹمنٹ کے طور پہ مکان تھا، تو اگر خود رہ رہی ہیں ان کی مدر ان لا تو اس پہ خمس ہے۔ بہرحال انسان کے جو مکان بنوایا ہے اور اس حالات میں، تو اگر واقعاً رہنے کی ضرورت ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے مکان ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن بنوانے کے لیے اور جس طریقے سے ان کے سسر صاحب نے بنوایا ہے، تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ انہوں نے خمس ادا کیا یا نہیں کیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر یقین ہے کہ نہیں نکالا ہے تب تو نکالنا واجب ہے، اور اگر پتہ نہیں ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو خمس نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے، خمس نکالنے کی عادت تھی یا نہیں تھی۔ اگر ان کی خمس نکالنے کی عادت تھی تو پھر اسی پہ بنا رکھی جائے گی کہ خمس نکالا ہوگا، اور اگر خمس نکالنے کی عادت نہیں تھی تو پھر خمس نکالنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اور بہتر یہی ہے کہ اگر ان کے اوپر اور بھی کچھ ہے تو ان کے مال سے خمس ادا کر کے پھر اس مال کو استعمال کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ لوگ کو اللہ عمر دے، صحت تندرستی دے۔ ہم نوادہ، بہار نوادہ سے بول رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے آپ سے کہ ہم آل و آل محمد کے صدقے ہمیں ایک بیٹا ہوا 8 سال کے بعد، وہ بچہ بہت بیٹھ نہیں سکتا، کمزور ہے، ابھی 8 مہینہ ہوا ہے۔ لوگ کہتے آل محمد کے صدقے تمہیں ایسے اولاد ملی، آپ بتائیے کہ میں صبر کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، آپ دعا میرے بچے کے لیے کیجیے۔ السلام علیکم۔ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں اولاد کوئی اب کمزور ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس میں کوئی طعنے کی بات نہیں ہے، کوئی جو کچھ کہتا ہے وہ آپ پہ اعتراض نہیں، یہ تو خدا پہ اعتراض ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، جسم کے بنانے اور ڈھالنے میں انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان کا اختیار اس کو تربیت کرنے میں، اس کو پالنے میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی محنتوں سے انشاءاللہ وہ بچہ تندرست ہوگا، پلے گا، بڑھے گا، اور اس میں کوئی آپ کو تکلیف سہنے کی یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کے حوالے کیجئے، اور اپنی واجب نمازوں کے بعد آپ شہزادی کی تسبیح بلا فاصلہ پڑھیے، اور اس کے بعد پہلی دعا اپنے بچے کی صحت کے لیے کیجیے، بھولیے نہیں اس کو۔ ہر واجب نماز کے بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے، بغیر پہلو بدلے ہوئے شہزادی کی تسبیح پڑھیے، اور اس کے بعد دعا کیجیے اپنے بچے کے لیے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے مکمل صحت و شفا اس کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال بھی لیتے ہیں۔ اور مولانا صاحب یہ بھی مجھ سے کہنا ہے کہ بار بار تو آپ سے یہ یافتہ نہیں ہوتا ہے، میں کہنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ ہمارے شوہر کا بہت غصہ ہے، ان کے غصوں کو کم کرنے کی کون سی دعائیں پڑھے اور ان کے رزق میں برکت کے لیے۔ السلام علیکم۔ کام نہیں چلتا غالباً اسی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے شوہر کو، اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ غصے کو روکنے کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ انسان خود سے اپنی حالت کو بدلے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو مثلا کھڑا ہو جائے، پانی پی لے، یہ چیزیں جگہ بدل لے، جگہ بدل دے، جی ان چیزوں سے غصے کو روکا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال جن چیزوں پہ انسان ذرا سا بھی اگر غور کرے تو سوچے کس بنیاد پر غصہ کر رہا ہے، طاقت خدا نے دیا ہے اسے، اگر خود کی طاقت ہے تو غرور و گھمنڈ کر کے غصہ کرے، تو اس لیے غصہ بہرحال انسان کو
کہ عقل کو، غصے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو سامنے والا جو دوسرا انسان ہے اس غصے کی حالت میں خاموش رہے، ورنہ اگر بولے گا، جواب دے گا تو اس سے اور باتیں بڑھیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو غصہ آ رہا ہے وہ اپنی حالت کو بدلے، پانی پیے، جیسے بھی ہے، اس سے غصہ کم ہو سکتا ہے۔ اور میرے استاد نے بتایا تھا کہ اگر کسی انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کو سورہ حمد کا پانی پلائیں۔ جی، یعنی اگر ہم مثلا یہ کہہ رہی ہیں میرے شوہر، تو شوہر کو جب بھی پانی دینے جا رہی ہوں، لے کے جا رہی ہوں، ٹھنڈا پانی لینے کے بہانے ذرا سا پانی اڈیلیں اور جب تک میں جلدی سے سورہ حمد پڑھ کے پلا دیں۔ جی، البتہ شک و شبہ میں نہ پڑھیں، سامنے پڑھیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی، تو اس کے ذریعے سے غصہ، اور رزق کے لیے صدقہ دیں۔ اگر نہیں ہے کچھ بھی تو جو کچھ ہے اس سے صدقہ دیں۔ صدقہ رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ تنگ دست انسان اگر صدقہ دے گا تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ میں جس ادارے کو اجازت دیتا تھا تو میں نے ان سے کئی بار کو اجازت کی کاپی مانگی، پھر بعد میں جب انہوں نے مجھے اجازت کی کاپی دی تو یہ میں نے اسے چیک کرنے کے لیے ای میل کے تھرو اس کو اسکین کر کے کربلا بھیجا آیت اللہ سیستانی کے صاحب کے پاس، تو وہاں سے مجھے رپلائی آیا کہ بھائی یہ اجازت از ناٹ آتھینٹک۔ اب میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی اب جو میں نے اب پہلے سے لے کر اب تک جو خمس دیا ہے انہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہ میں یہ ایک طرح سے میں لوگوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ بھائی اگر آپ چاہیں تو کسی بھی اجازت کی کاپی کو بھیج کر سیستانی صاحب کے یہاں سے ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ پیغام ذرا کلیئرلی پبلک تک پہنچا دیں کہ بھائی آپ کسی کے بھی لیے اب کسی بھی خمس جب اپنا دے تو ایک بار اجازت مانگے، چیک کرے اور اسے ویریفائی کروا لے۔ میں نے ای میل سینڈ کیا ہے alsistani.org پہ اور مجھے فوراً ایک ہفتے کے اندر مجھے رپلائی بھی آ گیا۔ تو ایک یہ بھی میسج میں دینا چاہوں گا پبلک کے لیے۔ جی خدا حافظ۔ آغا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور کچھ ادارے ہیں ایسے کہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی کی مہر لگا کے یا نقلی جعلی دستاویز بنا کے جو ہے خمس وصول کر رہے ہیں اپنے اداروں کے لیے۔ اور یہ ایک جن صاحب کا سوال ہے انہوں نے یہ پرچہ بھیجا ہے جو آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی آفس سے آیا ہے۔ اس سلسلے میں یعنی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جن کے پاس اجازت ہے وہ ثابت کریں کہ اجازت ہے، اور وہ اجازت ویلڈ ہے یا نہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں ہے، اور کتنے روپوں کا اجازت ان کے پاس موجود ہے، تاکہ غلط استعمال نہ ہو سکے۔ کیونکہ جو خمس وہ ادا کر رہے ہیں ایسے اداروں کو جہاں جن کے پاس اجازت نہیں ہے یا فیک انہوں نے سرٹیفکیٹس بنائے ہوئے ہیں، تو جو حضرات خمس دے رہے ہیں تو کیا ان کا خمس ادا ہو گیا یا ان کو پھر سے ادا کرنا ہوگا؟ افسوس کا واقع مقام ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا افسوس ہے، اور انسان چند روپے اور دنیا کی دولت جو فنا ہونے والی ہے اس کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، عاقبت برباد کر رہا ہے انسان جھوٹے اجازے بنا کے۔ واقعی جو انہوں نے کہا یہ کاغذ آپ نے جو دیا اس پہ تو لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور بہت اچھا راستہ انہوں نے دکھایا۔ اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ ایک دم صاف لکھا ہوا ہے اس پہ کہ یہ آغا سیستانی کے انہوں نے اجازت بھیجا ہے، اور یہ اجازت وہاں سے صاف لکھ کے آیا ہے، اور یہاں پر فارسی میں بھی انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اجازت جو فارسی میں لکھا ہوا ہے اجازت ارسالی صحت نہ دارت، یعنی یہ جو اجازت بھیجا ہے آپ نے کہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے انہوں نے جواب دیا ہے کہ دفتر سے جواب آیا ہے کہ یہ اجازت صحیح نہیں ہے، جو بھیجا گیا ہے یہ اجازت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا راستہ ہے، آپ اس سائٹ پہ جا کے اپنے کسی بھی اجازت کو، سب سے پہلے تو ہم جس کو بھی خمس دے رہے ہیں پہلے ان سے اجازت طلب کریں۔
اگر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعاً صحیح ہے یہ اجازہ، اوریجنل اجازہ ہے، صحیح مہر لگی ہوئی ہے، کلر فوٹو کاپی نہیں ہے، صحیح مہر لگی ہوئی ہے، سب آپ نے دیکھا، اب آپ ان کو خمس دے رہے ہیں تو آپ بری الذمہ ہیں اس اجازے کے مطابق۔ لیکن اگر آپ کو اجازہ ملا اور آپ کو کچھ بھی شک ہوا تو فوراً آپ بھیج کے 2-4 روز کے اندر جواب آ جاتا ہے، اجازہ صحیح ہے یا نہیں، وہاں سے جواب آ جاتا ہے، اس کی تصدیق کرا لیں۔ تو یہ راستہ بہت اہم بیان کیا گیا کہ اجازہ بھیج کر وہاں سے تصدیق کرا لیں۔ ایک، اگر ہمیں یقین ہے اور ہم نے خمس دیا اجازے کی بنیاد پر تو ہم بری الذمہ ہیں۔ دو، تیسری بات، جیسا کہ یہ خود انہوں نے کہا کہ میں مسلسل ان کو خمس دیتا رہا ہوں، تو حضور آپ ان سے جا کے واپس مانگیے، اس لیے کہ آپ بری الذمہ نہیں ہیں، آپ نے کوتاہی کیا۔ ہر وہ انسان جو بغیر تحقیق کے کسی کو خمس کی رقم دیتا ہے، میں نے خود، یعنی ہم اسی بمبئی میں ہم سے آگے بتایا ایک صاحب نے کہ میں نے فلاں جگہ پہ خمس دیا، میں نے کہا ان کے پاس اجازہ نہیں ہے، کہا میں تو دے چکا ہوں ان کو، میں نے کہا آپ نے دیا ہے تو جا کے ان سے واپس لیجئے، اس لیے کہ آپ کا واجب ادا نہیں ہوا۔ جب تک صحیح طریقے تک، صحیح جگہ تک، یا تو خود مرجع تقلید کے دفتر بھیجیں یا جن کے پاس معتبر اجازہ ہے ان کو دیں، تب ہمارا شانہ خالی ہوگا، ہم بری الذمہ ہوں گے۔ ورنہ آپ نے جو ادا کیا ہے یہ غلط اجازہ تھا، جو کچھ بھی آپ نے سہم امام دیا یا تو ان سے واپس لیجئے یا آپ دوبارہ ادا کیجئے، تب آپ بری الذمہ ہوں گے، ورنہ آپ کا ذمہ خالی نہیں ہوگا اور آپ سے محشر میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ اور ہر انسان، ہر شیعہ اس بات کو جان لے، دنیا دھوکے دھڑے کی ہے، اس میں آپ معتبر انسانوں کے پاس جو اجازہ ہے اسے ضرور دیکھیے، اور ہر انسان جس کے پاس اجازہ ہے وہ دکھاتا ہے، کوئی چھپاتا نہیں ہے، لہٰذا آپ اجازہ دیکھیے اور اس کے بعد خمس کی رقم کو دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔